الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 78. اور ان میں کچھ جاہل اور ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو نہیں جانتے سوائے چند جھوٹی باتوں کے، اور یہ صرف اور صرف گمان پر چل رہے ہیں. And among them are unlettered ones who do not know the scriptures except in wishful thinking, but they are only assuming. اللہ تبارک و تعالی پیچھے بیان کر چکا ہے دو طبقوں کا، ایک علماء کا طبقہ اور دوسرا منافقین کا، کہ ان کے علماء کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کو بدل دیتے تھے، الفاظ کو بھی، ورڈز کو بھی اور میننگز کو بھی. دوسرا ایک منافقین کا طبقہ تھا ان میں، جو مسلمانوں کے سامنے آ کے مسلمانوں کی باتیں اور اپنے میں جا کر کے اپنے جیسی باتیں. اب یہ تیسرا گروپ ہے جاہلوں کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْهُمْ، اور ان میں امیون، ان پڑھ لوگ ہیں. امی کہتے ہیں ایسے شخص کو جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی امی کہا جاتا ہے، چونکہ آپ نہ لکھتے تھے اور نہ دیکھ کے پڑھ سکتے تھے. یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم آپ پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، اور پوری دنیا کو آپ نے علم کا گہوارہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں. یہاں کتاب سے مراد توریت ہے، ان کی کتاب، اللہ کی اس وقت کی کتاب. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا کا سب سے بڑا اسکالر سمجھا جائے، سب سے بڑا سائنٹسٹ ہو، سب سے بڑا ودوان ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی کتاب نہیں جانتا ہے تو اللہ کے نظر میں وہ جاہل ہے. جاہل سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور جاہل کی سماج میں، سوسائٹی میں جو حیثیت ہوتی ہے، جو مرتبہ ہوتا ہے، اس سے بھی کہیں گرا ہوا مقام اللہ کے نظر میں اس کا ہے. الا امانیہ، سوائے چند جھوٹی باتوں کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ صرف سوچ اور گمان پر چل رہا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب حقیقت کا علم نہیں ہے انسان کے پاس، اب انسان کے پاس اپنی روشنی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ اگر کوئی بتائے گا کہ ادھر رائٹ سائڈ میں راستہ ہے تو ادھر چل دے گا، لیفٹ میں بتائے گا تو ادھر چل دے گا. تو ان کے اندر کیا جھوٹی آرزویں اور گمان تھا ان کے اندر. پہلا یہ کہ ہم لوگ اللہ کے چہیتے اور خاص بندے ہیں، فیوریٹ. نمبر 2، ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ جو ہے، ہمارے بزرگ
اللہ سے سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے، ایام معدودہ۔ اب آج اس تصویر کو، اس پکچر کو اپنے مسلمانوں پہ فٹ کیجیے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں تصویر کھینچی ہے، بالکل وہی کنڈیشن۔ ایک علماء کا طبقہ ہے جو عوام کے مرضی کے مطابق باتیں، اکثر الا ماشاء اللہ ہر دور میں حق بولنے والے رہے ہیں، اور قیامت تک ان سے خالی نہیں رہے گی دنیا۔ لیکن اکثریت کا کیا حال ہے؟ اور دوسرا طبقہ عوام کا اور پبلک کا کچھ نہیں جانتا کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے، کیا اس کی تعلیمات ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ بس کیا ہے، ارے ہم تو مسلمان ہیں، جنت میں تو جائیں گے ہی، تھوڑے دن جہنم میں جا کر کے۔ بالکل وہی بیماری جو یہودیوں کی تھی آج مسلمانوں میں سرایت کر گئی۔ اور ان کی ایک جو اور فکر تھی کہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے، تو آج دیکھیے یہ پیروں کا دو دھندا چل رہا ہے ملینز اور بلینز میں، یہ اسی کا صدقہ ہے کہ پیر صاحب ہم ان کا دامن پکڑیں گے اور وہ ہمیں پل صراط پار کرا دیں گے، یا اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے بچا لیں گے۔ الا امانیہ، سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، تمناؤں کے اور ایمپٹی ہوپس کے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی ہے، اور ہمیں اللہ کی اس کتاب کو صحیح طور سے پڑھنے، سمجھنے اور اس نور کی روشنی میں چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب کرے۔